اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے اردو کا نیا درس لے کر آج ہم حاضر ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے ہمارا وطن۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے نظم کی بلند خوانی ہوگی، اس کے بعد اس میں جو نئے الفاظ ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور بعد میں نظم کی ان اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو پہلے نظم کی بلند خوانی پیش ہے۔ نہ ہو کیوں ہمیں دل سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن۔ سہانا ہے، سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ ہیں دریا رواں گیت گاتے ہوئے، پرانی کہانی سناتے ہوئے۔ کہانی ہے سارے کا سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے۔ نہ ہو کیوں ہمیں دل سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن۔ تو پیارے بچوں، نظم کے 5 اشعار میں نے آپ کے سامنے ترنم آواز میں پڑھے، ان کی بلند خوانی کی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ان اشعار میں نئے الفاظ جو ہیں ان کے معنی سیکھتے ہیں۔ یہاں لفظ ہے جنت کا ٹکڑا۔ جنت کا ٹکڑا کے معنی ہے حسین جگہ، سندر جگہ۔ سہانا کے معنی ہیں خوبصورت، سندر، بیوٹیفل۔ کہانی کے معنی ہیں دلیل۔ پرانی کے معنی ہیں قدیم۔ سرسبز کے معنی ہیں شاداب۔ لہکتے لفظ کے معنی ہیں اچھلتے۔ مہکتے کے معنی ہیں خوشبودار۔ منظر کے معنی ہیں نظارہ۔ تو پیارے بچوں، یہ نئے الفاظ کے معنی ہوئے۔ تو اب ہم اس نظم کے اشعار کی تشریح کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نہ ہو کیوں ہمیں دل سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حب الوطن من الایمان، یعنی کہ اپنے وطن سے محبت رکھنا یہ ایمان کی ایک علامت ہے۔ تو پیارے بچوں، پھر ہمیں وطن پیارا کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارا وطن جو ہے کشمیر خوبصورت جگہ ہے۔ فارسی کے شعراء نے بھی اس کی یہ تعریفیں کی ہیں۔ کشمیر کو جنت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کی حسین وادی ہے۔ تو آپ نے وہ ایک گانا بھی سن لیا ہوگا، کتنی خوبصورت یہ تصویر ہے، یہ کشمیر ہے۔ تو بچوں، یعنی کہ یہ شاعر جو ہیں، کلاکار جو ہیں، ہیروز جو ہیں، انہوں نے بھی اس کشمیر کی، ہمارے وطن کی تعریفیں کی ہیں۔ تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے،
تو اس لیے ہمیں اس کے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ یہ ہمارا وطن جو ہے کشمیر جو ہے، یہاں کے کوہ و بیابان، یہ وادیاں، یہ ندیاں، یہ کوہسار، یہ پیڑ پودے، یہ پرفضا رونق، یہ تازہ ہوا، یہاں کا یہ اچھلتا ہوا پانی جو دل و دماغ کو تر و تازہ کرتا ہے، تو یہ کتنا سندر ہے یہ ہمارا کشمیر، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ یہ ہمارا وطن جو ہے یہ بہت ہی پیارا ہے۔ دریا رواں گیت گاتے ہوئے، آپ دیکھتے ہو کس طرح سے دریا بہتے ہیں یہاں، کس طرح سے ندی نالوں کا پانی جو آواز پیدا کر دیتا ہے۔ پرانی کہانی سناتے ہوئے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پاسٹ سے، ماضی سے یہ دریا بہتے رہے ہیں اور آج بھی اسی شان و شوکت سے بہہ رہے ہیں۔ کہانی ہے سارے کا سارا وطن، تو ہمارا وطن جو ہے یہ سارے کا سارا ایک کہانی ہے، دلیل ہے، یہ ہمیں ایک میسیج دیتا ہے ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، کہ ہمارا وطن جو ہے یہ بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، جنت کا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کتنے ڈینس فارسٹس ہیں ہمارے اس وطن میں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان پہ پیڑ پودے ہیں، بڑے بڑے پیڑ پودے ہیں، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے۔ پھر اس وطن میں خوبصورت باغات دیکھیے جو قدرت نے حسین اور خوبصورت بنائے ہیں، شالیمار باغ ہے، نشاد باغ ہے، مغل گارڈنز، ویری ناگ ہے، بنگس وادی ہے، گلمرگ ہے، پہلگام ہے، سنمرگ ہے، سینکڑوں یہ جگہیں ہیں جو قدرت نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اور جو دعوت نظارہ دیتے ہیں، جو ہمیں پکارتے ہیں کہ آپ آؤ اور ان نظاروں کا یہ لطف اٹھاؤ۔ تو یہ مہکتی وادیاں ہمارے وطن میں ہیں، باقی دنیا میں ایسے نظارے کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پہلے 5 اشعار کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، کل انشاءاللہ نظم کو آگے بڑھائیں گے۔ خدا حافظ۔